الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا تحفہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی دی گئی عنایت سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو سورہ جمعہ کی آیت ہے اور 28ویں پارے میں سورہ جمعہ موجود ہے۔ اس کے آخری رکوع کی پہلی آیت اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا ترجمہ آپ سارے احباب کو تقریباً یاد ہے۔ یا ایھا الذین
عربی گرامر میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی دور والے کو اپنی طرف بلانا ہو. کوئی بندہ دور کھڑا ہے، اسے اپنے قریب کرنا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ یا ایھا الذی. نام پتہ نہ ہو تو، نام پتہ ہے تو نام لیتے ہیں. تو اللہ کریم نے جنہیں بلایا ہے وہ ہیں ایمان والے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میری بات سنو. میری بات سنو. جی مالک ہم حاضر ہیں، حکم فرما. اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن کی نماز کے لیے. کس نماز کے لیے؟ جمعہ کے دن کی نماز کے لیے بلایا جائے تمہیں. فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آیا کرو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، چھوڑ دیا کرو خرید و فروخت کو. ذالکم خیر لکم، خرید و فروخت چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکو. تم جان نہیں سکتے کیونکہ تم صرف دنیا دیکھتے ہو، ظاہر دیکھتے ہو. پردے ہیں تمہاری آنکھوں پر، پردوں کے پیچھے تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر تم دیکھ سکو، اگر تم دیکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کا ذکر کرنا، نماز جمعہ ادا کرنا، خرید و فروخت کرنے سے، کاروبار کرنے سے، تجارت کرنے سے، یہ بہتر ہے. حضرات محترم، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک احکام جمعہ، فضائل جمعہ اور آداب جمعہ اور جمعہ والے دن کیا کام کرنے چاہیے ایک بندہ مومن کو، ان تک آگاہی ہمیں حاصل ہو جائے. اس نیت سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں نے. دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار احسانات، بے شمار نعمتوں اور بے شمار انعامات سے نوازا ہے. کوئی اس کو مانے تب بھی، کوئی اس کو نہ مانے تب بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے. یہ نسبت ہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملنے والی شریعت سب سے آسان شریعت ہے. اس سے پہلی امتوں کو جتنی شریعتیں دی گئیں اتنی آسان شریعت نہ تھی. آسان سے آسان کام ہمیں بتائے گئے اور اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ کیسے. آپ نے فرمایا ایک بندے کو 3 مزدور رکھنے ہوں. کیا سمجھو، اس کو سمجھو کہ مجھے کیسے نوازا گیا. ایک کا کام یہ ہو کہ صبح سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک تو نے کام کرنا ہے اور مزدوری تجھے 500 ملے گی. دوسرے کا کام یہ ہو کہ ظہر سے لے کر تو نے عصر تک کام کرنا ہے، تیری مزدوری بھی 500 ہوگی.
اور تیسرے کو کہا جائے کہ عصر سے لے کر مغرب تک تو نے کام کرنا ہے، تیری مزدوری بھی۔ فرمایا پہلی امتوں کو ظہر اور عصر دیا گیا اور میری امت کو عصر سے مغرب دیا گیا۔ یہ فرق ہے، یہ سرکار نے خود سمجھایا کہ وہ جو پہلے والا ہے سورج نکلنے سے لے کر ظہر ڈھلنے تک، آپ اندازہ لگائیں آج بھی تقریباً 6 بجے سورج نکل آتا ہے، چلو 6:30 لا لو جی، چلو 6:45 لگا لو جی، 6:45 8 9 10 11 12 کب ہوئی ہے؟ یہ کم از کم 5 گھنٹے بنتے ہیں، اور اس کو آگے سے لے جائیں 1 2 3 4، یہ بھی 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں عصر کا وقت کتنا ہے، 1 گھنٹہ۔ یہ سرکار نے فرمایا میری امت ہے جس نے کام 1 گھنٹہ ہی کرنا ہے، اجر ان جتنا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تو میں نے مثال میں ایسے بول دیا نا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے، اجر تمہارا ان سے زیادہ ہے۔ کام ان کا زیادہ تھا، محنت ان کی زیادہ تھی، مشقت ان کی زیادہ تھی، مگر اجر ہمارا زیادہ ہے۔ وجہ ہماری شکلیں اچھی ہیں اس لیے، ہماری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہیں اس لیے نہیں، یہ تے سرکار دے منہ نو ویکھدیاں تانوں لگ گیا، اے نسبت سرکار دا لحاظ کیتا گیا، اے تعلق مصطفیٰ دا لحاظ کیتا ہے اللہ پاک نے۔ دوسرا یہ سمجھانے کے لیے 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے حساب کتاب اللہ اس امت کا لے گا، اور جنت میں داخلہ بھی سب سے پہلے اس امت کو ملے گا۔ پہلی والی سائڈ پہ کھڑی ہیں، حالانکہ آنے کے اعتبار سے ان کا حساب پہلے ہونا چاہیے تھا، ان کا جنت میں داخلہ ہم سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے، پہلے آؤ پہلے پاؤ والا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ آ کے رب تعالیٰ نے سارا قانون ہی بدل دیا۔ فرمایا حساب کتاب بھی تم سے پہلے لیں گے، جنت میں بھی داخلہ تمہیں ہی پہلے دیں گے۔ کس وجہ سے؟ میرے محبوب کو انتظار نہ کرنا پڑے جی، میرے محبوب کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان کی امتیں، حساب کرتے کرتے ٹائم تو لگے گا نا جی۔ جب ظاہری بات ہے سب کا حساب ہو رہا ہوگا تو باقی سارے تو ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کو بھی انتظار نہیں کروائے گا۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے جناب کہ یہ بھی ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ ہی ملا ہے۔ کیا کہ اس امت کو اللہ پاک نے ایک شان عطا فرمائی ہے، وہ شان یہ ہے کہ اس امت کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں اقلیت ہوتی رہے گی، اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ کر کچھ نہ سکے، لیکن لڑے گی ضرور، حق کے لیے لڑے گی ضرور، حق کے لیے کھڑی ضرور ہوگی، حق کے لیے اپنی آواز بلند ضرور کرے گی۔ اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل ہماری پارلیمنٹ کے حالات، وہاں اکثریت ایک ساتھ ہو جاتی ہے، بل پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثریت جن لوگوں نے وہاں رکھی ہے ان کو پتہ ہے کس کو کہاں رکھنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہوتے، ان کو مت سمجھا کریں۔ اس کے
उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे भी वो करवाते हैं, पैसे के ज़ोर पर, मुझे नहीं पता, मैं वैसे समझाने की गर्ज से अर्ज़ कर रहा हूँ, वो जो भी करते हैं मुझे इस बात का नहीं पता, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बाद में आपको नज़र आएंगे ये कहते हुए कि नहीं धक्का होया, की होया, धक्का होया, इंज नहीं सी होना चाहिए। यह गल साढ़े वास्ते सही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है अंदरों ये बंदा जमा नहीं होया। इस उम्मत को ये शान मिली है कि ये उम्मत कभी सारी की सारी अक्सरियत में गुमराह नहीं होगी। अकलियत बेशक होती रहे, अकलियत बेशक होती रहे, ये होती आई है और होती रहेगी, लेकिन अक्सरियत हक को पहचान जाएगी। अक्सरियत हक से कभी दूर नहीं होगी, चाहे जितने मर्जी बुरे हालात आ जाएं, जितने मर्जी जनाब पाबंदियां लग जाएं, अक्सरियत हमेशा हक के साथ नज़र आएगी तुम्हें। ये ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सिला है। हज़रात मोहतरम, उन्हीं सिलों में से एक सिला अल्लाह करीम ने पहली उम्मतों को भी एक एक दिन अता फरमाया। पहली उम्मतों को भी एक एक दिन अता फरमाया। जैसे कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमें ये बात बताई है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अदल्लल्लाहु अनिल जुमाति मन कान क़ब्लना। अल्लाह ने पहली उम्मतों को भी जुमे जैसे दिन दिए थे। कैसे दिन दिए थे? जुमे जैसे, जुमा नहीं दिया, ये ज़हन में रखिएगा, जुमे। अच्छा, एक रिवायत तो ये है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कारी साहब आगे तशरीफ़ ले आए, आगे आगे आ जाए, इधर आ जाए। काफ़ी अरसे बाद ज़ियारत कराई है कारी साहब ने, अल्लाह तो सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, बाकी उम्मतों को भी दिन मिले। अच्छा, एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा है कि जुमा भी मिला, जुमा भी मिला, उम्मतों को दिया गया। उन्होंने जुमा छोड़ दिया, कईयों ने हफ्ते का दिन अपना लिया, कईयों ने इतवार का दिन रख लिया अपने लिए। जुमा, जब उन्होंने जुमा छोड़ा तो अल्लाह ने गुमराही उनके मुकद्दर में लिख दी। जब उन्होंने, हाँ ये बात बोलते रहें ताकि आपको जुमे की अहमियत का एहसास हो। अल्लाह ने पहली उम्मतों को जुमा दिया कि लो हम तुम्हें क्या देते हैं, जुमा देते हैं। उन्होंने जुमा छोड़ दिया, हफ्ते को अपना दिन बना लिया। और कई उम्मतें ऐसी थीं जिन्होंने न जुमा लिया न हफ्ता लिया, बल्कि उन्होंने इतवार को अपना दिन बना लिया। आज भी आप देखेंगे दुनिया में जितनी उम्मतें मौजूद हैं उनके लिए हफ्ता और इतवार के दिन बड़े ख़ास होते हैं, अहम होते हैं। फिर जब ये कर लिया उन्होंने, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अदल्लाहुल्लाह, अल्लाह ने उनके मुकद्दर में गुमराही लिख दी कि इनके लिए अब हिदायत नहीं है। क्यों? ये जड़ा साड़ी रजा ते राजी न रवे, असी उन्हों की करना है भाई। साड़ी दी हुई चीज़ ते भी जड़ा बंदा राजी ना हो, अब उसको क्या करना है हमने? तो अल्लाह करीम ने जो दिन दिया था उन कौमों ने उस दिन को छोड़ दिया, तो अल्लाह करीम ने फिर ये दिन अपने महबूब को अता फरमाया। फिर ये दिन अपने महबूब को, महबूब के सदके महबूब की उम्मत को अता फरमाया। अहबाब ज़ी वकार, ये बात है कि पहली उम्मतें जुमा छोड़कर क्या हो गईं? रसूलुल्लाह ने फरमाया वो गुमराह हो गई। अब इस उम्मत को ये सोचना चाहिए कि ये दिन उनसे लेकर उन्हें गुमराही के खाते में डालकर हमें दिया गया है। अगर हम भी जुमे को छोड़ देंगे उनकी तरह, अगर हम भी जुमा को छोड़ देंगे उन कौमों की तरह, तो फिर हमारा भी हाल वही होना है।
ہمارا بھی حال ہے وہی ہونا، یہ مت سمجھے کوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واشگاف الفاظ میں فرمایا ہے نا کہ جس بندے نے 3 جمعے مسلسل جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کتنے جمعے؟ 3 جمعے مسلسل جان بوجھ کر چھوڑے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرما دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ دن اتنا اہم ہے جس کو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور جس رسول کو اللہ نے ہمارا رسول بنایا، جس نبی کو اللہ نے ہمارا نبی بنایا، جس محبوب کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ محبوب بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ 3 چھوڑ دیے، اب اس 3 میں ایک بات ہے جو میں نے کرنی ہے۔ بعض شارحین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 3 جمعے مسلسل جو چھوڑے، بعض نے کیا لکھا ہے کہ 3 جمعے جو مسلسل چھوڑ دے گا اس کے ساتھ نبی کریم نے فرمایا میرا کوئی تعلق، اور بعض شارحین یہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں اس سے 3 ہی چھوٹ گئے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو صوفیاء ہیں مجھے اس لیے پسند ہیں، یہ جو صوفیاء ہیں نا مجھے اس لیے پسند ہیں کہ صوفیاء کا اپنا ہی ایک رنگ ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ یہ تو شارحین نے بعض نے کہا ہے نا کہ 3 جمعے مسلسل چھوڑنے کے بھی یہ وعید ہے، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں زندگی میں 3 چھوٹ گئے تو بھی یاد رکھنا رسول اللہ نے ان کے لیے ہی کہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ کو یہ جمعہ ہمیں ملا ہے، یہ جمعہ ہمیں ملا ہے تو یہ کیسا دن ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے نا جی۔ جاننا چاہتے ہیں آپ کے جمعہ کیا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کل آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، کتنے رکعتیں؟ نہیں جماعت کے ساتھ جو پڑھی تھی۔ آج آپ 2 پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے یہ 4 سے 2 کیوں ہوئی ہیں؟ یہ جو 2 رکعتیں معاف کی گئی ہیں، چھوڑی گئی ہیں، اس کا بھی کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ یہ بغیر مقصد کے تو اچھا میں نے بھی نہیں کی، میرے استادوں نے بھی، میرے پیر و مرشد نے بھی، ان کے بڑوں نے بھی نہیں کی، چلتے چلیے آگے صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا، خود رسول اللہ نے 4 کو 2 کیا، خود اللہ کے محبوب نے 4 کو 2 کیا، اور ساتھ میں فرمایا اس کے 2 تم پڑھ لو اور 2 کا خطبہ سن لو، ثواب 4 کا ہی ملے گا۔ 2 پڑھ لو اور 2 کا کیا سن لو؟ خطبہ سن لو، ثواب کیا ملے گا؟ 4 کا ملے گا۔ تو حضرات محترم ہم تو خطبے کے بہت بعد میں آتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ مؤذن اب اللہ اکبر، جی یہ ایسے تو نہیں، ہم دن بدن دور سے دور ہوتے جا رہے دین سے، کوئی تو وجہ ہے، اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے ایک، وہ ساری سنانے بیٹھیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ جو ہمیں ملا اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، جمعہ سارے دنوں کا، ویسے تو دن سارے کے سارے ہی اللہ کے ہیں، سارے ہی عظمت والے ہیں، سارے ہی رفعت والے ہیں، سارے ہی بلندی والے ہیں، سارے ہی شان والے ہیں، لیکن فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ دنوں میں سید ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سید آ جائے تو ہاتھ چومے جاتے ہیں نا جی، ابھی تک بھی اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اس کا احترام کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سرکار کا خون ہے،
اور جمعہ وہ دن ہے جسے سرکار نے خود فرمایا یہ سید ہے، یہ دنوں کا سید ہے۔ سردار کا معنی وہی سید ہی ہوتا ہے عربی میں، یہ دنوں کا کیا ہے؟ سید ہے۔ لہٰذا جتنا باقی دنوں کا احترام ہے سردار کا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، سردار کا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ اللہ نے جمعہ کی عظمت اتنی بڑھائی ہے، جمعہ کی عظمت اتنی بڑھائی ہے کہ اس کی شان عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑی ہے۔ اس کی شان عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ شان ہے اس جمعہ کی۔ اور آگے مزید فرمایا سرکار نے، فرمایا فیہ خمس خلال، اس میں اللہ نے 5 صفات رکھی ہیں۔ کتنی؟ کس میں؟ جمعے کے اندر 5 خصوصیتیں جس کی وجہ سے یہ سردار بنا۔ جزاک اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ۔ جمعے کے دن میں 5 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اسے سردار منتخب کیا گیا، سردار چنا گیا اسے۔ پہلی خصوصیت توجہ ہے، فرمایا خلق اللہ فیہ آدم۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس دن آدم پیدا ہوا۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اس دن جمعے کو سرداری کیوں ملی؟ آدم پیدا ہو تو جمعہ سردار بن جائے۔ آدم اس میں کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ دوسری وَحَبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن اللہ نے آدم کو زمین پر اتارا۔ فضیلت چیک کیجئے، جمعے کو فضیلت مل رہی ہے، خصوصیتیں کیا ہیں، کیوں مل رہی ہے فضیلت؟ پہلی فضیلت کیا ہے کہ اس دن آدم پیدا ہوا۔ جس دن آدم پیدا ہوا وہ دن دنوں کا سردار ٹھہرا، اور جس دن آدم کو نیچے اتارا گیا زمین پر، جنت سے زمین پر اتارا گیا، وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ اس وجہ سے اسے پھر سرداری ملی، اسے پھر سرداری ملی۔ وَفِيهِ تُوَفِّيَ اللَّهُ آدَمَ، اسی دن اللہ نے آدم پر موت کا حکم جاری فرمایا۔ یہ خصوصیتیں ہیں، اللہ نے یہ شان بڑھائی ہے نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے، تو وجہ سماعت فرما لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ فیہ خلق آدم، اس میں آدم پیدا ہوا۔ وفیہ حبط الی الارض، اور اس دن آدم زمین پر اترا۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور اسی دن اللہ نے آدم پر موت کا حکم جاری فرمایا۔ وفیہ ساعۃ، وفیہ ساعۃ، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے اس دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے، ایک منٹ ایسا ہے، ایک سیکنڈ ایسا ہے، ایک گھنٹہ ایسا ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں اس کو، لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا آتاہ لم یسأل حراما۔ ایک دن ایسی ہے بندہ اللہ سے حرام کا سوال نہ کرے، بندہ اللہ سے حرام کا سوال نہ کرے، سوال اس کا حلال کے متعلق ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ بندے کی دعا رد کر دے۔ ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ ایسا ہے کہ سوائے حرام کے بندہ جو بھی حلال سوال اپنے رب سے کرتا ہے اللہ اس سوال کو رد ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے،
کہ وہ حرام کا سوال کرے، وہ سوال ہی ایسی چیز کا کرے جسے شریعت نے کیا کر دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ ایسی چیز کا سوال اگر کر رہا ہے تو پھر شاید اس کی دعا اللہ رد فرما دے، لیکن اگر وہ حلال کا سوال کرے گا تو اس گھڑی میں اس کی دعا رد ہو جائے، ایسا ہو سکتا۔ یہ کتنی خصوصیتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن اللہ قیامت لگائے گا، اس دن اللہ قیامت قائم کرے گا، اس دن اللہ۔ اچھا، ایک کنیاں فضیلتاں لبیاں؟ 5 ہو گئیاں، 5 پوری۔ پہلی، آدم پیدا ہویا، آدم دنیا تے آئے، آدم دنیا تو گئے۔ آدم پیدا ہویا، آدم دنیا تے آئے، آدم دنیا تو گئے۔ فضیلت کنوں لبی؟ جمعے نو۔ تے آدم دا کی مقام ہے، اے دیکھنا ہوئے تے معراج دی رات دیکھ لو۔ آدم اوے جڑا کہہ رہا سی پچھے امام دے، اللہ اکبر۔ اے آدم اوے جڑا معراج دی رات کہہ رہا سی پچھے امام دے، اللہ اکبر۔ اے مقتدی دا شان ہے۔ ہون ذرا خود ہی سوچ لو امام دا مقام کی ہوئے گا جی۔ اے تے ہے مقتدی دا شان کہ مقتدی آیا تے اے شان مل گئی جمعے نو، اے عظمت مل گئی۔ اگلی گل، سبحان اللہ، ڈھلی ہے، وقت پورا ہو گیا۔ اچھا جی، مزید سرکار نے فرمایا، حدیث ایک ہی چل رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ما من ملکن فی السماوات ولا فی الارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا ہن یشفقن من یوم الجمعہ۔ سرکار نے فرمایا اللہ دے مقرب فرشتے ہون، زمین تے آسمان دے فرشتے ہون، زمین تے آسمان دے اتے جنیاں چیزاں چل دیاں نے سوائے انسان دے، او ہوئے، ہوا ہوئے، پہاڑ ہون، دریا ہون، سمندر ہون، ہر چیز جمعے والے دن جمعے تو ڈر دیئے۔ ہر چیز جمعے والے دن جمعے تو اونچی بولو، اے ہون تسی کہو گے ایڈی فضیلت والا جمعہ تے ہر چیز ڈر دیئے، کیوں ڈر دیئے؟ یہ دی کوئی وجہ تے ہونی ہے، کوئی حکمت تے یہ دی بھی ہونی ہے۔ کیوں بھئی، کیوں ڈر دیئے؟ میں آپ دساں؟ سرکار نے فرمایا سی نا اسے دن قیامت آنی ہے، کوئی فرشتہ ہو جا نہیں، کوئی زمین دا ٹکڑا ہو جا نہیں، کوئی ہوا دا جھونکا ہو جا نہیں، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی ندی نالا ہو جا نہیں جڑا اس دن تو ڈردا نہ ہوئے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اج قیامت نہ آنی ہوئے۔ یہ باقی ساریاں چیزاں ڈردیاں نے تے انسان صاحب، انسان نو چھڑ کے ایسی تے گل کرنی ہے مسلمان دی۔ مسلمان نو کی مسئلہ ہے کہ جمعرات دے دن یہ شراب پیوے؟ بھئی مسلمان نو کیڑی چیز نے انہا آگے ودھا دیتا ہے کہ جمعے والے دن ہی بہ کے جھوٹ بولے، یہ جمعے والے دن ہی دھوکہ دینا شروع کر دے، یہ جمعے والے دن ہی قتل و غارت کا مقام کیا کرے اپنے لیے پیدا کر دے۔ جب ہر چیز ڈر رہی ہے، وہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کے اندر اللہ نے عقل رکھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو اللہ کریم نے عقل رکھی ہے نا، تو سب سے زیادہ کسے ڈرنا چاہیے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ قیامت کا دن ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ قیامت کا دن ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہو، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے، لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا، اکثریت ابھی بھی حق پر قائم ہے، لیکن لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی فضیلت کو ابھی تک سمجھ ہی، ہم اس کو روٹین کا ایک کام سمجھتے ہیں، ہم اس کو روٹین کی ایک نماز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی پڑھا ہے بس گل ختم۔ اور نماز بھی ہم نے اتنی سی کر دی ہے، وہی جو مولوی صاحب نے 2 فرض پڑھانے، سلام پھرن دی دیر ہے، سارے نے نسو نسی ہو جانا۔
मजाक तो नहीं कर रहा ना मैं, ऐसे ही है ना जी। क्यों? इसलिए कि हमें पता ही नहीं है इस नमाज में हमारे लिए है क्या, क्योंकि हम इस दिन को समझ ही नहीं पाए कि ये दिन है कितनी अजमत वाला, इसके अंदर शान क्या है, इसका मकाम क्या है, इसके अंदर अल्लाह करीम ने हमारे लिए क्या रखा है। अगली हदीस मैं पढ़ रहा हूँ जी। ये जो पहली हदीस आपने सुनी है ये सुनन इब्न माजा में है। ये जो पहली हदीस मैंने आपके सामने सुनाई है ना, सैयदुल अय्याम में, वफ़ी खलक़ आदम वफ़ी हबतल अर्द वफ़ी तमूत, ये जितनी भी पहली गल हुई है ये सारी हदीस किथे वे सुनन इब्ने, ये वो किताब है जिहड़ी 6 किताबां विच शामिल है जिन्हों स्याहे सित्ता आख्या जाता है। ठीक हो गया जी। अगली जिहड़ी मैं किताब पढ़ रहा, जिहड़ी किताब विच ये हदीस पढ़ रहा, वैसे तो बहुत सारिया किताबां च लिखी हुई है लेकिन मैं पढ़ रहा सुनन इब्ने तिरमज़ी। ए तीसरे नंबर ते वे स्याह सित्ता विच, पहले नंबर ते बुखारी शरीफ, दूजे नंबर ते मुस्लिम शरीफ, तीसरे नंबर ते वे सुनन तिरमज़ी। की ना है उदा? सुनन तिरमज़ी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हदीस सरकार ने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यमूत यौमल जुमाते औ लैलतिल जुमाते इल्ला वकाहुल्लाहु फितनतल कब्र। सरकार ने फरमाया कोई मुसलमान हो जा नहीं, ए गल याद रखना, लफ्ज़ां ते गौर करो, कोई मुसलमान इहो जिहा नहीं, कोई मुसलमान। बस गल इन्नी है कि उन्हें अमल कीता या नहीं कीता, उन्हें इबादतां कीतियां ने या नहीं कीता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिता उन्हें, इन्हू ही मुसलमान कहते हैं ना जी। अल्लाह नू एक मान लिता, रसूलुल्लाह नू अल्लाह दा आखिरी नबी ते पैगंबर ते रसूल मान लिता। ठीक हो गया जी। ए सारियां चीज़ां मन बैठा हो, हजे उन्हें कुछ भी नहीं किया। मा मिन मुस्लिमिन, इहो जिहा कोई मुसलमान नहीं है यमूत यौमल जुमाते, जेड़ा जुमे नू मर जावे, औ लैलतल जुमाते, या जुमे दी रात मर जावे। जुमे नू मर जावे या जुमे दी रात नू मर जावे, फिर की होएगा या रसूलल्लाह? फरमाया इल्ला वकाहुल्लाहु फितनतल कब्र, अल्लाह उस बंदे से अज़ाबे कब्र को दूर कर देता है। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह उलमा को सलामत रखे, हम तोलबा हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जुमे नू मर जावे या जुमे दी रात मर जावे, अल्लाह उस बंदे ते अज़ाबे कब्र नहीं आन देंदा, अल्लाह नहीं आन देंदा। ए याद रखना तुसी गल गल मैं तुहानू पहले क्या सी, लफ्ज़ां ते गौर करो। कोई मुसलमान इहो जिहा नहीं जिहदी मौत जुमे नू होई होवे या फिर जुमे दी रात नू होई होवे, अल्लाह उस बंदे ते अज़ाबे कब्र नहीं आन देंदा। और मैं कल एक हदीस पढ़ी है, तुसी आखो तो मैं सुनावा। वो हदीस मैं इस वास्ते पढ़ रहा कि एहतियात ज़रूरी है, एहतियात। हदीस ये वे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब्दु फिल कब्र अल बौल। कब्र दे विच पहुंचदियां ही बंदे नू जिस चीज़ तो अजाब हुंदे वो पेशाब दे कतरात ने। गल समझ आई कि नहीं आई? जेड़ा बंदा पेशाब दे कतरियां तो नहीं बचदा, कब्र च पहुंचण लगियां ही उन्होंने अजाब शुरू, पहला अजाब उहदे उत्ते यही आंदा है। गल समझ आई? तो ये इस वास्ते मैं दसिया है कि असी अक्सर वाशरूम में ना जल्दी कर लेने, असी अपनी पाकीज़गी ते तहारत दा ख्याल नहीं करते। वो पेशाब की स्पीड खत्म होंदी, असी नाल ही उठ खड़ोने, हजे कतरात पीछे बाकी होंदे ने। ऐसा है कि नहीं है? तो जब हम उठ के चलने लगते हैं वो फिर गिर के नीचे कपड़ों पे आ जाते हैं। तो ये एहतियात किसने करनी है? हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि अभी माँ बाप हमें पैम्पर लगाया करेंगे। अब तो हम क्या हो गए, बालिग हो गए हैं। तो पेशाब करते वक्त ये बहुत एहतियात का काम है कि आप अपना पेशाब खुश्क होने दें। जब आपको यकीन हो जाए कि अब कोई कतरा
نہیں آئے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر باقاعدہ تعلیمات ہیں پیشاب کرنے کے حوالے سے۔ فقہا نے فقہ کی کتابوں میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کھانس لے، کیا کرے؟ کھانس لے، جو قطرات پیچھے رہتے ہیں وہ کھانسنے سے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کھانس نہیں سکتا تو اٹھ کے بیٹھ جائے، اٹھے اور بیٹھ جائے، جو قطرات ہیں وہ آ جائیں گے۔ اور ایسے بھی اگر کسی کو نہیں آتے تو چل پھر لے، وہیں وہ کپڑا پہنے بغیر واش روم کے اندر ہی تھوڑا سا چل پھر لے، تاکہ جو قطرات ہیں وہ نکل آئیں اور ان کو دھو کے بندہ پاک صاف ہو کے تو کم از کم نماز کے لیے آئے۔ ہم اپنی طرف سے تو پاک صاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس چیز کا ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں، جن میں سے اکثر ہمارے جو لوگ ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ پہلا قبر وچ کدا عذاب ہونا ہے؟ ہاں، ایک قبر دی گل ہو رہی ہے، قیامت دی نہیں۔ سرکار نے فرمایا قبر وچ جڑا بندے نو سب تو پہلا عذاب ہوئے گا وہ کدی وجہ تو ہوئے گا؟ پیشاب دے قطریاں دی وجہ تو ہونا جے۔ تو اس واسطے احتیاط کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔